نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمیت العاطس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ چلنا، نمبر 4 دعوت کو قبول کرنا، نمبر 5 چھینک کا جواب دینا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ 5 حقوق ہیں۔ مسلمان کا پہلا حق کہ اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کو جواب دینا۔ سلام کرنا سنت ہے۔ اسلام نے ملاقات کے بہت اچھے آداب بتائے جو کہ دیگر مذاہب میں ہمیں نہیں ملتے۔ اسلام نے سکھایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو۔ کہ سلام بھی ایک دعا ہے کہ جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کرے، یعنی اس پہ سلامتی کی دعا بھیجے، اور جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ اس کا جواب دے، وعلیکم السلام۔ تو سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے، یعنی ضروری ہے، اور مسلمان کا حق ہے کہ اگر اس نے سلام کیا ہے تو اس کو جواب دیا جائے۔ تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اول تو سلام کرنے کی عادت ڈالیں، اور اگر کوئی سلام کرے تو اس مسلمان کو جواب دینا اس کا حق بنتا ہے۔ مسلمان کا دوسرا حق، اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت یعنی بیمار پرسی کرنا۔ کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو گیا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے جا کے اس کی عیادت کریں، اس کی بیمار پرسی کریں۔ اس سے ایک تو اس کا فائدہ بھی ہوگا کہ اس کو تھوڑی سی راحت ہوگی، خوشی ہوگی کہ میرا بھائی مجھ سے پوچھنے آیا ہے تو بیمار اسی وجہ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو بیمار پرسی کرنے والا ہے، اس کے لیے بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی شام کے وقت عیادت کرے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر کوئی صبح کے ٹائم کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنی بہترین فضیلت۔ تو اس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان، آپ کا ساتھی، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کریں، اس کے پاس جائیں، اس کا حال احوال دریافت کریں، لیکن اتنا زیادہ نہ بیٹھیں کہ پھر اس کو تنگی ہونے لگ جائے۔ بس جائیں، مختصر سا بیٹھیں اور وہاں سے واپسی کر لیں۔ مسلمان کا تیسرا حق کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا۔ کہ مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے، اور نماز جنازہ کے بعد اس کے جنازے کو کندھا دیا جائے، تدفین کے عمل میں بھی شریک ہوا جائے۔ اگرچہ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے کہ اگر چند مسلمان بھی ادا کر لیں گے تو تمام کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے مسلمان کا حق ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے اور اس کے جنازے کے ساتھ چلا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان کے جنازے کو کندھا دیتا ہے تو اس کو الگ سے ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ احد پہاڑ تقریباً 11 میل لمبا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے مدینہ منورہ میں۔ تو جنازے میں شرکت کرنے والے کے لیے اور اسی طرح کندھا دینے والے کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسلمان کا چوتھا حق، اگر کوئی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ دعوت چاہے کھانے پینے کی ہو، چاہے کسی پروگرام میں شرکت کی ہو یا کسی ملاقات کی ہو، کسی بھی گھر سے اگر کسی مسلمان نے دعوت کی ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی شرعی مانع ہے
تو پھر اس سے معذرت کی جا سکتی ہے، وگرنہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، یہ اس کا حق۔ مسلمان کا 5واں حق، اور چھینکنے والے مسلمان کی چھینک کا جواب دینا، بشرطے کہ چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا۔ چھینک آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، تو اس لیے حکم دیا گیا کہ جس کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جب یہ الحمدللہ کہے گا تو جس شخص نے الحمدللہ سنی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس مسلمان کو جواب دے، یرحمک اللہ کہے۔ کتنی بہترین ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد جس کو چھینک آئی ہے اس کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی آگے سے جواب دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور دوبارہ پھر چھینکنے والا اس کو بھی دعا دے دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا ہو، اللہ کا شکر ادا کیا ہو، تب جواب دینا واجب ہے۔ لیکن اگر چھینکنے والے نے الحمدللہ نہیں کہا تو پھر اس کو جواب دینا بھی واجب نہیں۔ اس لیے جب بھی چھینک آئے تو الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اور جو سننے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھی یرحمک اللہ یعنی چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے 5 حقوق بیان فرمائے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حقوق ہیں کہ جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دیں، کوئی اگر مریض ہو، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، اسی طرح اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائیں، اور اگر کوئی مسلمان دعوت وغیرہ دے تو اس کی دعوت کو قبول کریں، اور اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ تو لہٰذا ان حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔